اور میں تو یہ بچپن سے سنتا اور پڑھتا ہوا آ رہا ہوں کہ جب پاکستان میں مونسون کی بارشیں چلتی ہیں اور برسات کا موسم آتا ہے تو یہ پڑوسی ملک ہندوستان اپنے دریاؤں کا سارا پانی چھوڑ دیتا ہے کہ بارشیں تو آلریڈی چل رہی ہیں اور پاکستان میں سیلاب آ جائے، اور بحیثیت ایک شفاق دشمن وہ تو انڈیا ہندوستان اپنی دشمنی اچھی طرح نبھا رہا ہے۔ لیکن میں حیران ہوں اس بات سے کہ اگر ارباب اختیار کو پچھلے 75 برس سے اس حقیقت کا علم ہے تو آج تک اس کے لیے حفاظتی اقدامات کیوں نہیں اٹھائے گئے؟ میں پوچھتا ہوں اقتدار کے ایوانوں پہ مسلط ان حکمرانوں سے کہ کہاں ہے وہ پیسہ، کہاں ہے وہ بجٹ، وہ خزانہ جو ڈکلیئر کیا جاتا ہے نیچرل ڈیزاسٹر سے نمٹنے کے لیے یا پھر اس پاکستانی غیور عوام کو تحفظ دینے کے لیے؟ وہ خزانہ مجھے وقت کی اس مشکل گھڑی میں آج لگتا ہوا دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ اور پاکستان میں ڈیمز کیوں نہیں بنائے گئے، یا جو ڈیمز آلریڈی ہیں انہیں تعمیر مرمت کیوں نہیں کیا گیا؟ اور پاکستان کے جنوبی پنجاب اور جنوبی کے پی کے اندرون سندھ والی سائڈ پہ جو پسماندہ علاقے ہیں ان کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے لیے آج تک توجہ کیوں نہیں اٹھائی گئی؟ اور آج سیلاب نے انہی پسماندہ علاقوں میں تباہی مچا رکھی ہے، اور سیلاب انہی ہی پسماندہ علاقوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے پہ تلا ہوا ہے۔ لیکن میں حیران ہوں، مجھے جن کو ہم اپنا سیاستدان اور لیڈر سمجھتے ہیں مجھے تو ان سے بے حد نفرت محسوس ہوتی ہے کہ جو الیکشن ڈیز میں ڈور ٹو ڈور اور شاپ ٹو شاپ اور ہوم ٹو ہوم کمپین کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کو گلے لگا لگا کے فلک شگاف اور جھوٹے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس ریاست کے دعوے دار ہیں اور ہم اس عوام کے تحفظ کے لیے اور اس عوام کی خدمت کریں گے۔ آج وقت کی اس مشکل گھڑی میں مجھے وہاں پہ کیوں کوئی نظر نہیں آ رہا کہ وہاں پہ بیچارے سیلاب زدگان اپنی مدد آپ کے تحت ان کی آہو پکار سننے کے لیے کسی نے فنڈ ریزنگ کی، کسی نے اپنا سرمایہ ڈونیٹ کیا وہاں پہ کسی سیاستدان نے؟ نہیں جناب، ان کا تو یہ کام نہیں ہے، ان کا تو کام ہے اقتدار کی ہوس کو قائم رکھنا، ایک دوسرے کی کھال نوچنا کرسی کی خاطر، اور اپنی انتقام کی سیاست کو قائم رکھنا۔ کسی کی کیا مجال کہ وہ ایک سیاستدان سوچے گا بھئی ایک عام آدمی کی بھی کوئی زندگی ہے، اس کی بھی، پاکستانی کے بھی تحفظ کرنا ہمارا حق ہے۔ ان کو تو اپنی ڈیوٹی اپنا فرض نظر ہی نہیں آ رہا۔ یقین جانیے آپ سیلاب زدگان کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتے، انہیں نہیں دیکھ پائیں گے، ان کی آنکھوں میں کون سی پریشانی اور مصیبت کی جھلک آپ کو نظر آ رہی ہے۔ جو بیچارے گھروں کے گھر اجڑ گئے، بستیوں کی بستیاں اجڑ گئی، فیملی کے فیملی چلے گئے، وہ اپنی مدد آپ کے تحت۔ میں پوچھتا ہوں کہ کہاں ہے وہ مشینری، کہاں ہے وہ بجٹ، کہاں ہے وہ ٹیکنالوجی؟ آج ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے پاس۔ سندھ حکومت ابھی پلاننگز کر رہی ہے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے، پنجاب حکومت ابھی کمیٹیز تشکیل دے رہی ہے کہ اس صورتحال سے کیسے نپٹا جائے۔ یقین جانیے سوشل میڈیا پہ سیلاب کی یہ ویڈیوز دیکھ کے میرا دل پھٹ جاتا ہے۔ خدا کرے کہ ایسی نوبت کسی پہ نہ آئے، اور خدا کسی کو اتنا مجبور نہ کرے کہ کوئی کسی اپنے پیارے کو اتنا تڑپتا ہوا دیکھے یا اس کی لاش پانی میں تیرتے ہوئے دیکھے اور اپنے پیاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھے، بندہ ان کو دیکھ کے تو ویسے جیتا جاگتا مر جاتا ہے۔ اور بس ہمیں خدا سے مدد کی درخواست کرنی چاہیے۔ اور میں آخر میں پاکستان کی کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے، خواہ وہ پولیٹیشین ہو، خواہ وہ سول سروسز کا آفیسر ہو، خواہ وہ ملٹری فورسز کے آفیسرز ہوں، وہ شوبز انڈسٹری سے یا میڈیا انڈسٹری سے وابستہ ہوں، یا وہ پاکستان کے بزنس مین ہوں، میں ان سب سے ریکویسٹ کروں گا بحیثیت پاکستانی کہ پلیز آج وقت کی اس مشکل گھڑی میں آپ صف اول میں اپنے آپ کو کھڑا کریں اور ان کے لیے فنڈ ریزنگ کریں، اپنا پیسہ اپنی چیز ڈونیٹ کریں۔ ان سیاستدانوں کو تو اس چیز کی خبر نہیں ہے کہ یہ سدا نہیں رہنے والا اقتدار، یہ کرسی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ ایسے دنیا میں کئی لوگ ہیں، لیکن آپ سب ہمیں متحد ہونا ہوگا۔ ہم ایک پرچم کے سائے تلے ہیں، ہم پاکستانی ہیں اور ہماری پوری قوم ہے، ہم نے ہی اسے محفوظ کرنا ہے۔ اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے ہی معافی کے طلبگار ہیں اور اسی سے ہی مدد مانگ سکتے ہیں۔ خدا